أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسول إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه ويكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن جحاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.
ذالک من انباء الغیب سے شروع کرنا ترجمہ. یہاں سے اچھا. آج جو تلاوت کی ہے اس میں سے پہلی 2 آیات کا ترجمہ ہو چکا تھا. آج اب یہاں سے ترجمہ شروع ہوگا. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اور اے مریم اقنتی لربک، اپنے رب کی فرما بردار ہو جا، واسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہاں یہ جو رب کے استفا کے یہ الفاظ جو آئے ہیں اس میں کاف کے اوپر زیر ہے، کے ساتھ مخاطب کیا جا رہا ہے. یہ تانیث کا خطاب ہے. اگر کا کہا جائے تو مراد ہوتی ہے تو ایک مرد یا تجھے ایک مرد سے، اور کے کہا جائے تو تو ایک عورت یا تجھ ایک عورت سے. السلام علیکہ اگر کہا جائے تو تجھ ایک مرد پر سلام. السلام علیکہ کہا جائے تو تجھ ایک عورت سے پر سلام ہو. لیکن علیکم کے لفظ کے اندر عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں. اگر خالی عورتوں کو خطاب کرنا ہو جس میں اور مرد نہ ہوں تو علیکنہ کہنا ٹھیک ہے، مگر اگر علیکم بھی کہا جائے تو اس کے اندر وہ شامل ہوتی ہیں، کیونکہ عربی قاعدہ ہے کہ مردوں کے ذکر میں عورتیں شامل ہیں. چنانچہ یہیں اسی جگہ سے پتہ چل رہا ہے ورکعی مع الراکعین، اے مریم تو رکوع کر. مع الراکعات نہیں فرمایا کہ رکوع کرنے والیوں کے ساتھ. مع الراکعین میں مومنوں کا عمومی خدا کے حضور جھکنا ہے، اس لیے اس سے مراد یہ ہے کہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. اب یہ جو رکوع ہے اور سجدہ، اس میں مائیت کا جو لفظ ہے وہ توجہ طلب ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور تو سجدہ کر اور تو رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کیا مطلب ہے اس کا؟ جہاں کوئی سجدہ کر رہا ہو فوراً سجدہ کر دیا جائے، جہاں رکوع کر رہا ہو وہاں رکوع کر دیا جائے. ہاں کامل فرمانبرداری کیا جو کامل فرمانبرداری کرنے والے ان کے ساتھ سے کیا مراد ہے؟ ان کی طرح. یہاں ما من کے معنی رکھتا ہے، ان میں سے ہو جا. جہاں قرآن کریم میں یہ لفظ ما من کے معنوں میں اس طرح کثرت سے استعمال ہوا ہے. ما الذین انعم اللہ علیہم، اس کی تشریح ساتھ ہی فرما دی من النبیین والصدیقین، اور کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہاں بھی مائیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ سچے جہاں بیٹھے ہوں تم بھی ساتھ جا کے بیٹھ جایا کرو. مراد یہ ہے کہ سچوں میں سے ہو جاؤ. تو خدا کے حضور سجدہ کرنے والے اور رکوع کرنے والوں میں سے تو ہو جا. اس گروہ کے اندر داخل ہو، اس سے باہر نہ رہ. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں. نوحی ہے الیک، یہ خبر غیب کی خبروں میں سے ہے جس سے ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور تو ان کے پاس تو نہیں تھا جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے. قلمیں ڈالنے کا مطلب ہے قرہ اندازی کر رہے تھے. ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون ہے جو مریم کا کفیل بنے گا. یعنی اس بچی کی کفالت کے لیے ایک عام جوش پایا جاتا تھا. سب جو اس چرچ سے یعنی عبادت گاہ سے تعلق رکھنے والے تھے وہ سب خواہش رکھتے تھے کہ وہ اس پاک بچی کے کفیل بنے. وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب وہ
یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے اس بارے میں، کافی تو میں ہوئی ہے، کافی وہاں اختلاف ہوئے ہیں اور بحثیں چلی ہیں، ہر ایک نے اپنے دلائل دیے ہوں گے کہ میں اس لائق ہوں کہ اس بچی کا کفیل بنوں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، وہ وقت بھی یاد رکھنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، یبشرک، تجھے بشارت دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک کلمہ کی، من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کلمہ کا نام ہے المسیح عیسی ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا، وجیہن فی الدنیا، دنیا میں بھی وہ وجاہت والا ہوگا، والآخرہ، اور آخرت میں بھی وجاہت والا ہوگا، ومن المقربین، اور مقربین میں سے ہوگا۔ اب اس پہ غور طلب بات یہ ہے کہ نام فرشتوں نے حضرت مریم کو بتاتے وقت مسیح کو اس نام کا حصہ قرار دیا ہے، حالانکہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں تھا بلکہ لقب تھا، اور کرائسٹ جس کو کہتے ہیں یہ لفظ مسیح ہی کا متبادل ہے۔ کرائسٹ یا مسیح ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، مسیح ہیبرو لفظ ہے اور یا عربی لفظ ہے، اور کرائسٹ گریک یا لیٹن ہے، جی گریک ورشن ہے، کرسٹو یا لیٹن ہے۔ ہمارے ریسرچ گروپ میں سے کوئی نہیں آیا ہوا، ورنہ وہ ابھی بتا دیتے، سوائے ایک کہ جس کو یاد نہیں۔ ہاں بہرحال کرائسٹ اس لقب مشہور ہوا ہے، غالباً گریک ہے ورنہ لیٹن، دونوں میں سے کوئی ایک ہے اس کا جو اصل، وہ کل میں دیکھ کے بتا دوں گا آپ کو۔ تو یہ نام کا حصہ کیوں بنا، اور ولادت سے پہلے ہی اس کو مسیح قرار دیا تھا فرشتوں نے۔ عیسی ابن مریم، اور ابن مریم بھی اس کے نام کا حصہ تھا۔ یہاں ضمناً ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی کا نام مرکب نہیں ہو سکتا، نبی کا نام ہمیشہ ایک نام ہوگا اور مرکب نہیں ہوا کرتا۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ بات سن رکھی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کتاب، کسی کتاب میں کوئی شہادت اس بات کی نہیں، مگر قرآن میں اس کے برعکس شہادت موجود ہے، کیونکہ اسم کہہ کر اس کے تابع جو نام بتایا ہے وہ اتنا بڑا مرکب نام ہے کہ شاید ہی اس کی مثال کسی اور نبی کی صورت میں ملتی ہو۔ اس کا لقب بھی داخل کر دیا نام میں، اس کی ابنیت بھی نام میں داخل کر دی، اور ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا تو یہ ساری باتیں اس کے نام کے تابع بیان فرما دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت مریم کو جہاں تک حضرت مسیح کے ذات یا ان کی شناخت کا تعلق ہے، اس بارے میں کوئی شک نہیں تھا، ان کو پہلے ہی فرشتوں نے یہ بتا دیا تھا۔ کلمتن، کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو سینٹ جان نے لفظ استعمال کیے وہ ورڈ ہے، ورڈ واز گاڈ واز ورڈ، ورڈ واز ود گاڈ، اور ورڈ لفظ سے وہ یہ معنی نکالتے ہیں کہ اللہ کا جو اظہار ہے اس کے مافی ضمیر میں ہمیشہ سے موجود وہ کلمہ ہے، اور حضرت مسیح خدا کے ساتھ ہمیشہ سے موجود تھے، اور اس کا اظہار تجسم کی صورت میں حضرت مریم کے پیٹ سے ہوا، ورنہ وہ کلمہ ہمیشہ سے ہی خدا کے ساتھ تھا۔ کلام، اردو میں اس کا ترجمہ وہ کلمہ کی وجہ کلام کہتے ہیں، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ تو عیسائی مبلغین
مسلمانوں کو اس آیت پر پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو قرآن کریم میں بھی لکھا ہے وہ کلمہ تھا. حالانکہ قرآن کریم کلمات کے متعلق یہ بیان فرماتا ہے کہ کلمات اتنے زیادہ ہیں خدا تعالیٰ کے کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور وہ سوکھ جائیں سیاہیاں اور پھر دوبارہ ویسے ہی سمندر مدد کے لیے آ جائیں تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. تو اللہ کا کلمہ ہونے سے مراد نشان ہے صرف, اور نشانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا کوئی تصور بھی ممکن نہیں ہے. تو ان نشانات میں سے ایک نشان تھا, اور اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ اسے کلمہ کیوں کہا گیا, کس قسم کا نشان وہ تھا جو باقی نبیوں سے الگ اسے کلمہ کہا جا رہا ہے. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ میں کون سا فعل ہے جو اس پر اثر انداز ہو رہا ہے؟ کیوں جی بتائیے. اس وقت جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے تو اس وقت اور بھی نیکوکار لوگ موجود تھے. نہیں, یہ من المقربین جی میں کیا چیز, کوئی فعل غائب ہے اس میں سے جس کا ذکر چل رہا ہے, یا کسی فعل کے تابع جو پہلے بیان ہو چکا ہے من المقربین کو شمار کیا جائے گا؟ کیوں جی علماء بتائیں آپ. جی جس طرح جو راکین آیا کیا راکین حضرت مریم کے ساتھ اس کی طرح نہیں. کے ساتھ یہ ہوا ہے. نہیں, کس فعل کے تابع ہے من المقربین؟ یکون من المقربین مراد ہے یا کیا مراد ہے؟ دو دفعہ پھر ایک دفعہ پھر اسی کی تکرار ہوگی. اگلی آیت کے آخر پر بھی وہ من الصالحین, اور وہ صالحین میں سے جی اس میں حذف سمجھیں گی آپ اس کو, اس میں مقدر سمجھیں گی کانا کو, اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب علماء کرام کی باری آ گئی ہے. حضور آپ نے خود فرما دیا وہ من المقربین. کیا ہوا اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ وہو من المقربین. وہ ہوا کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا من المقربین ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا یہ ہوا کو اس میں مضمر سمجھا جائے گا یا ضمیر یا فعل کو کسی کو اس میں شامل سمجھا جائے گا, یا پہلے کسی فعل کے ساتھ اس کا ذکر چل رہا ہے؟ یبشرو کے بکلمت منہ ومن المقربین, بکلمت منہ کے ساتھ ومن المقربین کو لگایا جا سکتا ہے. اس کے کلام میں سے ایک کلمہ ہے اور اس کے مقربین میں سے ایک مقرب. اگر یہ ترکیب کی جائے, اس کو آپ دیکھیں جو مفسرین نے جہاں ترکیبیں کی ہیں, مجھے اندازہ ہے کہ اس کو بھی انہوں نے زیر بحث لایا ہو, وہ زیر بحث لائے ہوں گے. یبشرو کے بکلمت منہ, یبشرو کے بکلمت منہ ومن المقربین, بکلمت ومن المقربین, ایک ایسی ذات کی خوشخبری دے رہے ہیں جو اس کے کلمہ میں سے بھی ایک ہے, اس کے کلمات میں سے ایک کلمہ ہے, اور مقربین میں سے ایک مقرب ہے. یہ اگر اس کا معنی لیا جائے
تو وہ اعتراض اٹھ جاتا ہے کہ حضرت مسیح بحیثیت کلمہ باقی تمام مقربین سے ممتاز تھے اور الگ تھے، کیونکہ کلمہ کہنے کے باوجود اس کو مقربین ہی میں سے ایک مقرب فرمایا جا رہا ہے۔ آگے جا کر اسی طرز کلام کو جاری رکھتے ہوئے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور پھر من الصالحین کو بیچ میں داخل فرمایا گیا۔ تو جائز ہے ہر طرح سے سوچنا، یہ بھی ہو سکتا ہے وَهُوَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَهُوَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ میں ہوا کو محذوف سمجھا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یکونو یا کانا تھا یا ہوگا، اور وہ ہوا اور اس میں جملہ اسمیہ اگر بنایا جائے تو وہ ہوا من المقربین، اور وہ مقربوں میں سے تھا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا فی المہد پنگھوڑے میں، وکہلا اور ادھیڑ عمر میں، ومن الصالحین اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ اب پنگھوڑے میں کلام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹی عمر۔ بعض بچے پنگھوڑے کی عمر میں کھیلتے دوڑتے کھیلتے ہیں اس پین کے اندر، پنگھوڑے کے اندر، اور باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو اس کی باتیں ایسی تھیں جو وہ رویا میں دیکھتا تھا اور آگے باتیں کرتا تھا، اور حضرت مریم کو اس لیے تعجب نہیں تھا کہ حضرت مریم کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ خاص بچہ ہے جس نے مسیح بننا ہے۔ تو وہ کہتا تھا مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو چھوٹے بچوں کی جو رویا ہیں بعض دفعہ بڑی سچی رویا ہوتی ہیں، مگر عام لوگ ان کے معنی سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے سنجیدگی سے نہیں لیتے ان کو۔ وہ کہتے ہیں ایسی باتیں کرتا ہے، کرنے دو۔ اس لیے مخالفت اس وقت نہیں شروع ہوتی۔ یہ جو رویا تھی یہ پیشگوئیاں تھیں، نہ کہ یہ کہ اسی وقت کتاب دی جا چکی تھی۔ یہ تو قطعی بات ہے کہ انجیل آپ کو بہت بعد میں دی گئی ہے، اور پیدائش کے ساتھ انجیل نہیں دی گئی تھی، نہ انہوں نے اس وقت نبوت شروع کی۔ تو پنگھوڑے کی باتیں کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بچپن کی باتیں تھیں، اسے سنجیدگی سے کسی قوم میں سے کسی نے نہیں لیا۔ وکہلا جب دوبارہ بڑی عمر میں آ کر اس نے وہ باتیں شروع کی ہیں، اس وقت اصل نبوت کا دور شروع ہوا ہے۔ اور کہل میں اختلاف ہے، مختلف عمریں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک کہل کہتے ہیں عمر ڈھل جانا، جبکہ 40 سال سے اوپر گزر کر بالوں میں سفیدی آ جائے اور کمزوری کی طرف میلان شروع ہو جائے، اور ایک جوانی کے آگے بڑھ جانے کے بعد ابھی بڑھاپے سے پہلے کو بھی کہل کہا جاتا ہے۔ حضرت مسیح کے متعلق بیان ہے کہ 33 سال کی عمر میں آپ کو صلیب پہ چڑھایا گیا تھا۔ اس لیے کہلا کی عمر حقیقت میں تو اس کے بعد شروع ہونی چاہیے تھی، یا شروع تھی تو اب آغاز ہی تھا اس کا۔ تو بہت بعد تک زندہ رہنے کی پیشگوئی بھی اس میں شامل ہے، یعنی اپنا ادھیڑ عمر کا تمام زمانہ لوگوں سے کلام کرتے ہوئے گزارے گا۔ کہاں گیا یہ؟ قالت رب انا یکون لی ولد، اس نے کہا رب انا یکون لی ولد، اے میرے رب میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے۔ اب یہ تمام باتیں خدا براہ راست ان سے نہیں کر رہا تھا، بلکہ ملائکہ کر رہے تھے۔ وہ کشوف تھے یا رویا تھیں اس کی تفصیل نہیں ہے، مگر بہرحال ملائکہ نے یہ خوشخبریاں پہنچائی تھیں۔ سوال پھر ملائکہ سے نہیں کرتی، بلکہ سوال اپنے رب سے دعا کے ذریعے کر رہی ہیں۔ رب انا یکون لی ولد، اے میرے رب میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء،
اس نے یعنی اللہ نے فرمایا کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے پیدا کرے، اس میں یہ بحث نہیں ہے کہ کسی کو مرد نے چھوا ہے کہ نہیں۔ اذا قضا امرا، جب وہ ایک امر کا فیصلہ فرما لے، فانما یقول له کن فیکون، تو وہ محض اسے کہتا ہے ہو جا، فیکون، وہ ہونے لگتا ہے اور ہو کر رہتا ہے۔ کانا نہیں فرمایا بلکہ یکونو فرمایا ہے، مطلب جب وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو اس نے ضرور ہونا ہے، لیکن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آگے پھر اس میں ایک لمبی مدت لگتی ہوگی تکمیل میں، مگر بالآخر ہو کر رہتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا پھر دوبارہ فرشتوں کی جو خوشخبریاں تھیں وہ پھر شروع ہو گئی ہیں، بیچ میں ایک جملہ مترجم آیا ہے، یعنی فرشتے جب کشفاً ظاہر ہوتے تھے اور یہ باتیں کرتے تھے تو حضرت مریم دعا کرتی تھی خدا کے حضور، اور اس دعا کے دوران فرشتے پھر مضمون کو لے کے آگے بڑھا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک طرف کلام براہ راست نازل ہوا ہے، اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ لوگوں کو کتاب سکھائے گا اور حکمت سکھائے گا اور تورات اور انجیل۔ ایک تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بیچ کا جملہ معترضہ تھا، پھر فرشتوں کا کلام شروع ہو گیا۔ دوسرا یہ معنی لیا جا سکتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ براہ راست یہ خبر دے رہا ہے حضرت مریم کو کہ میں جب چاہتا ہوں تو خود اپنی مرضی سے جو چاہوں کروں، اور پھر یہ خبر بھی دیتا ہے یعلمہ الکتاب، وہ انہیں کتاب سکھائے گا، والحکمت، اور حکمت بھی، والتورات، اور تورات بھی، اور انجیل بھی، ورسولا الی بنی اسرائیل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین، اور کیا باتیں کرے گا آگے اس کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمت والتورات والانجیل، وہ انہیں کتاب بھی سکھائے گا اور اس کی حکمت بھی، والتورات والانجیل، اور تورات بھی اور انجیل بھی۔ تو تورات اور انجیل کی تو سمجھ آ گئی، یہ کتاب اور حکمت کیا چیز ہیں اس کے علاوہ، اور ان کا پہلے کیوں بیان ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس مذہب پر تشریف لائے جس کی کتاب تورات تھی، اور اس کی تشریح میں اور بعض مبشرات کے طور پر آپ پر انجیل نازل ہوئی۔ تو یہ کیوں فرمایا گیا ہے یعلمہ الکتاب والحکمہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت سکھائے، والتورات والانجیل، اور تورات اور انجیل بھی۔ کتاب لکھنے کا جی لکھنا حکمت اور دانائی تاکہ وہ کیونکہ وہ مسیح تھے اور اس لیے پھر وہ تورات اور انجیل کی تشریح نہیں، کتاب پہلے کہہ کر اور حکمت کہہ کے پھر انجیل کیوں کہا گیا؟ کتاب تورات اور انجیل کو کیوں دہرا کر گویا ایک الگ چیز بعد میں دی گئی ہے؟ جی سمجھنا کیا چیز؟ تورات کو سمجھنے کی جو طاقت ہے وہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ الکتاب کوئی اور چیز ہے، اور الحکمت جو اس کے ساتھ بیان ہوئی ہے یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں دونوں لفظ؟ اور جب انجیل ہیں اگر قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے تو حضرت مسیح تو قرآن پر نہیں آئے تھے، نہیں، حضرت پہلی تعلیم میں جو قرآن کیا ہوا؟ جو پہلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے جو تعلیم اور حکمت چلی آ رہی تھی وہ تو نہیں، وہ کون سی کتاب میں تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تو پھر وہ تو تورات میں آ گئی پھر۔
نہیں میری مومن صاحب اور اب اس میں ان کی باری آ گئی ہے نہیں عمر صاحب کی اور مومن صاحب کی. آپ بتائیے، مدد کریں اس معاملے میں. بات کرتے ہیں کہ کتاب کی وضاحت تورات ہے اور حکمت سے مراد انجیل ہے. حکمت سے مراد انجیل ہے اور کتاب سے مراد تورات، اسی کی تورات ہے. وضاحت آگے کی ہے. یعنی کتاب حکمت سے خالی تھی اور انجیل نے حکمت عطا کی اس کو. جو سمجھ عام لوگ جو کتاب کا مفہوم سمجھ رہے تھے اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فاصل عطا فرمایا اور اس کی صحیح حکمت عطا فرمائی. ہاں، مگر یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو پہلے تورات اور انجیل کہہ کے کتاب اور حکمت کو نہ کہا. اور اگر یہ مانا جائے تو پھر کتاب کا بدل گویا تورات ہوگی اور حکمت کا بدل انجیل ہوگی. یہ مطلب بنے گا نا؟ جی. ہاں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو پیشگوئی ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا آخرین منہم میں ذکر ہے، اس میں بھی الکتاب اور حکمت کا کوئی ذکر ہے کہ نہیں؟ پڑھیں کیا ہے وہ؟ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. یہاں جو عزیز اور حکیم ہے اس کا تعلق پہلی چاروں باتوں سے ہے یا آخری دو باتوں سے ہے؟ اس کی جو کنجی ہے وہ آیت کے آغاز میں ہے، وہاں سے شروع کریں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. پہلے ملک، پھر قدوس، پھر عزیز اور پھر حکیم. اور اسی ترتیب سے چار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات یا آپ کے ساتھ واقعات ہونے والے واقعات کا ذکر ہے. الملک جو مالک ہے، جو شریعت اتارنے والا ہے، اس کے نتیجے میں فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ہی. اور قدوس کی حیثیت سے تزکیہ نفس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور پھر جب شریعت نازل ہو گئی، تزکیہ ہو گیا، پھر کتاب کا علم اور کتاب کی حکمت کی باتیں ہیں. اور جہاں آنے والے کی پیشگوئی ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہاں چاروں صفات الہی کی تکرار نہیں فرمائی بلکہ عزیز الحکیم کی تکرار فرمائی ہے صرف. یعنی اس کے آخری حصے سے تعلق ہوگا. وہ کتاب سکھائے گا، کتاب اس پہ نازل نہیں ہوگی. وہ آخرین میں آنے والا ایسا ہوگا جو کتاب سکھائے گا اور کتاب کی حکمت سکھائے گا، لیکن اس پر نزول شریعت نہیں ہوگا. اور اس حیثیت سے وہ شریعت کے بغیر آنے والا نبی ہے. کیونکہ حضرت مسیح کی اس لحاظ سے آنے والے مسیح سے ایک مماثلت ہے، اس لیے آپ کی شخصیت کا تعارف ہی یہ فرمایا گیا ہے. وہ کتاب اور حکمت لے کے آیا تھا، نئی شریعت لے کر نہیں آیا تھا. اور تورات جو اس کو دی گئی ہے وہ پہلے سے دی گئی کتاب تھی. اور انجیل کا تعلق، یہ آپ کی بات درست ہے، حکمتوں سے ہی ہے. انجیل میں وہ آگے جا کے اس کی تشریح آ جائے گی. جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے ان باتوں میں اگر الہامی روشنی پڑے تو وہ انجیل کا مضمون ہے، وہ نزول شریعت کا مضمون نہیں ہے. سمجھ گئے ہیں؟ یہ بہت لطیف اس میں آئندہ آنے والے مسیح کے طرف بھی اشارہ ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے والے ایک واقعہ کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے. اسی لیے اس کی عظمت کے پہلو اس لحاظ سے پہلے کتاب اور حکمت کا ذکر فرمایا ہے، پھر تورات اور انجیل کا ذکر فرمایا ہے. حالانکہ وہ واقعہ بعد میں ظہور میں ہونا تھا، اسی طرح جس طرح کہ میں نے قرآن کریم کے حوالے سے بتایا ہے. مگر چونکہ عظمت اس واقعہ کی بہت ہے اور مسیح نے اس حیثیت سے ایک دفعہ پھر آنا تھا، اس لیے حکمت اور نہ کتاب اور حکمت کا ذکر پہلے فرما دیا، پھر اس کی اصلی شخصیت کو واضح فرما دیا
کہ کتاب و حکمت تو ہوگی مگر وہ اس رسول کو نہیں ہوگی، یہ تو بنی اسرائیل کا رسول ہے. وہ یعنی آئندہ کی طرف جو اشارہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح کی طرف اشارہ ہے. اور یہ لطیف مضمون سورہ جمعہ کی آیات کو غور سے پڑھنے سے خوب کھل جاتا ہے. اس کی ترتیب بڑی واضح ہو جاتی ہے انسان پر. خلاصتاً یہ کہ مسیح کا تعارف یہ کروایا جا رہا ہے کہ وہ صاحب شریعت نبی نہیں ہے، وہ ایک کتاب پر آنے والا نبی ہے جس کا نزول پہلے ہو چکا ہے، اور اس کی حکمتیں اس کو عطا کی گئی ہیں، اور کتاب کا علم سکھایا جا رہا ہے. اس کے بعد فرمایا اس کو تورات دی گئی. اب تورات جو ہے یہ تمام کتاب پر حاوی نہیں ہے، اس لیے یہ جو اشارہ کیا گیا تھا کسی طرف سے کہ حضرت ابراہیم کی تعلیمات بھی اس میں داخل ہوں گی، تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام وہ اس سے پہلے الہی تعلیمات جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اس وقت تک دی گئی تھیں، ان کا علم بھی مسیح کو دیا گیا اور ان کی حکمت بھی سمجھائی گئی. اور شریعت کا جہاں تک تعلق ہے تورات دی گئی، اور شریعت کی تفصیل سمجھاتے ہوئے اور شریعت کے متعلق اختلاف کرنے والوں کے اختلافات کے حل کے طور پر انجیل عطا کی گئی. یہ تفصیلی معنی بنتا ہے. اب اس کی روشنی میں آگے دیکھتے ہیں کیا آنے والی آیات اس مضمون کی تائید کر رہی ہیں کہ نہیں. وَرَسُولٌ إِلَىٰ بَنِي اسرائیل سے یہ پتہ چل گیا کہ اسے کوئی الگ کتاب نہیں دی گئی، وہ بنی اسرائیل ہی کا رسول تھا، اور اس دائرے سے بڑھ کر اس کو دوسروں کو مخاطب کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا. اب وہ بول رہے ہیں خود. وہ کیا کہے گا؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں بآیۃ من ربکم، خدا اپنے رب کی طرف سے ایک نشان بن کر یا ایک نشان لے کر. یہاں جو کلمہ تھا اس کی مزید تشریح فرمائی جا رہی ہے کہ میں خدا کا مکمل وجود نہیں ہوں، خدا کی طرح کا، اور اس کے تمام نشانات کا مظہر نہیں ہوں، بلکہ اس کے نشانات میں سے ایک نشان کا مظہر ہوں اور نشان کے طور پر ظاہر ہوا ہوں. انی اخلق لکم من الطین، اور جو میرے ساتھ خاص نشان وابستہ ہیں ان کی تفصیل یہ ہے. اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندوں کی ہیئت کی طرح بناتا ہوں. اب یہ جو لفظ ہے یہ غور طلب ہے. اخلق لکم من الطین طیرن نہیں فرمایا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ پرندے بناتے تھے، قرآن کریم میں یہ نہیں لکھا کہیں. اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، اس طریق سے کچھ بناتا ہوں جیسے پرندہ بنایا جاتا ہے. اور پرندہ جو بنتا ہے یہ ایک لمبے تدریجی تربیتی دور سے گزر کر بنتا ہے. انڈے میں وہ ایک شکل اختیار کرتا ہے، پھر باہر نکلتا ہے تو اڑنے کے قابل نہیں ہوتا، اور خوراک میں اور بقا میں اپنے ماں باپ کا محتاج رہتا ہے. اسے تھوڑا تھوڑا کھلایا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے جسم میں جان پڑتی ہے، وہ پر پرزے اپنے نکالتا ہے اور پھر اڑنے کے لائق ہوتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ میں تم لوگوں کی تربیت اسی طرح کر رہا ہوں جس طرح پرندے کی تربیت ہوا کرتی ہے، کہ تم جب مجھ پر ایمان لاؤ گے تو مان اس قابل نہیں ہوگے کہ بلند پروازیاں کر سکو. مجھے تمہاری ٹھوس اور محنت کے ساتھ تربیت کرنی ہوگی. تم اپنی بقا کے لیے مجھ سے روزانہ کچھ خوراک لو گے، کچھ کھاؤ گے تو جیو گے، اور جب تم میں طاقت آئے گی پھر اللہ کے حکم سے تمہیں اڑنے کی طاقت بھی پیدا ہو جائے گی، یعنی آسمانی دنیا کی سیر کی توفیق ملے گی. فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، جب اس قابل ہو جاؤ گے کہ تمہیں روحانی دنیا کی سیر کی توفیق ملے تو
अनफुखु फीहे, मैं उस बच्चे में फूंक मारूंगा जो परिंदे की तरह मेरे नीचे मेरे ज़ेरे तरबियत पल रहा होगा। अनफुखु से मुराद है अल्लाह का कलाम पढ़ना। और कुरान करीम ने हज़रत आदम के हवाले में भी नफ़ख़ रूह का जिक्र फरमाया है। फ़ैज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, जब तक मैं उस आदम को इल्हाम नहीं करूंगा उसकी अताअत नहीं करनी। जब मैं उसमें अपनी रूह फूंकूंगा, उसे इल्हाम अता करूंगा, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो उसकी अताअत करते हुए उसके सामने झुक जाओ। तो ये है मुराद, जो यहाँ वही मज़मून बयान फरमाया जा रहा है। जब मैं अनफ़ुखु फ़ीहि फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, जब मैं उस पर कलाम इलाही पढ़ूंगा अनफ़ुखु फ़ीहि, तो अल्लाह के हुक्म से एक परिंदा बन जाएगा, यानी उसमें खुद उड़ने की इस्तिताअत पैदा हो जाएगी। वह उबरिहुल अकमहा, और मैं पैदाइशी अंधे को बीनाई बख्शूंगा। यानी उबरिया का मतलब है तंदुरुस्त कर दूंगा, उसे बीमारियों से पाक करूंगा। तो वो लोग जो अंधे पैदा हुए वो देखने लग जाएंगे। वल अबरसा, और पैदाइशी मबरूस को, जिसको जल्दी बीमारियां हों, वो कहते हैं कि ठीक नहीं होता, मगर अल्लाह ताला की तौफीक से मैं ऐसे अंधों और जल्दी बीमारियों वालों को ठीक करूंगा। वह ओहिल मौता बेइज़्निल्लाह है, और मैं मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करूंगा। वह उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरून, और मैं तुम्हें बताऊंगा या खबर दूंगा जो तुम खाते हो, व मा तदखिरून, और जो तुम ज़ख़ीरा करते हो। ये ज़ख़ीरे से इस बाब में आकर जाल जो है वो दाल में तब्दील हो गई है। बस तदखिरून का मतलब है तुम जो ज़ख़ीरा करते हो। फ़ी बुयूतिकुम, अपने घरों में। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम, इन सारी बातों में तुम्हारे लिए एक निशान है। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान लाते हो। तो आगाज भी एक निशान से हुआ, और ये सब निशानात बयान करके उसमें एक निशान है। मुराद ये है कि मैं अपनी ज़ात में कुछ नहीं हूं, अल्लाह के हुक्म से सब कुछ हो रहा है, और ये एक निशान है जो सब नबियों में दरअसल ज़ाहिर हुआ करता है। इसलिए हज़रत मसीह की कोई इम्तियाजी शान नहीं है। इस बात का हल कि कैसे परिंदे थे, ओहिकुम के हिस्से ने बयान फरमा दिया, ओहिल मौता ने बयान कर दिया कि मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दे भी जिंदा करूंगा। अब कुरान करीम में कहीं किसी और नबी के लिए मुर्दा जिंदा करने का जिक्र है कि नहीं? क्यों जी बताएं, कहाँ? हजरत इब्राहिम। क्या कि मुर्दा जिंदा करता था? नहीं, फिर वो रूहानी तौर पर। नहीं, रूहानी तौर पर कहाँ से कहते कि जिंदा करता था? हाँ हाँ बोले ना, कोई आयत पढ़े, बोलो आयत लिल्लाह व रसूल है या लिल्लाह वली रसूल है? वली रसूल ही है, लिल्लाह वली रसूल है। आगे इज़ा दाअकुम लिमा युहयिकुम, अल्लाह और उसके रसूल की आवाज पर लब्बैक कहा करो। इज़ा दाअकुम, जब वो तुम्हें बुलाए, लिमा युहयिकुम, इस गरज से कि तुम्हें वो जिंदा करे। तो अब बताएं, ये मोही और है और वो ईसा वाला मोही और है, और क्या या दोनों का एक जैसा है या फर्क है? एक जैसा दोनों रूहानी लिहाज रूहानी लिहाज से एक फर्क इसमें बयान फरमाया हुआ कुरान के लिए। वहां ईसा बार बार बिइज़्निल्लाह का लफ्ज बोलते थे, यहाँ
اس لفظ کو بیچ میں سے اڑا دیا گیا ہے. مراد یہ تھا کہ اللہ اور رسول کو اکٹھا پیش کیا گیا ہے. وہاں اذن کی الگ ضرورت نہیں رہتی، اور رسول کو خدا کے ساتھ ایسا بریکٹ کر دیا گیا ہے کہ اس کی آواز ہی میں زندگی ہے. اگر تم جواب دو گے تو وہ روحانی مردے زندہ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کہ جسمانی. بس عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ان آیات کا جسمانی ترجمہ کرنا قرآن کریم کے بیان کے مخالف ہے. ایک لفظ میں بعض دفعہ چابی ہوتی ہے سب مضمون کی، اور یہاں یوہی کے لفظ کو رکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمن کے تعلق میں اسی لفظ کی طرف ذہن پھیر دیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ جس طرح تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ کی جگہ یوہی کا ترجمہ کرتے ہو، انہی معنوں میں اس کا ترجمہ کرنا، اس سے زیادہ مسیح کو کوئی توفیق نہیں، بلکہ نسبتاً کم توفیق ہے، کیونکہ وہ ہر دفعہ اس کو باذن اللہ کہنا پڑتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن اللہ سے باہر کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں ہوئے. اس لیے آپ کا کہنا خدا کا کہنا، گفتہ کیا ہے وہ گفتہ اللہ بواد، اس کا کہنا گویا کہ اللہ کا کہنا ہو گیا. تو یہ ہے جو وہی مضمون ہے جو پاکستان کی حضرت مسیح کی تمثیل میں ملتا ہے کہ مسیح کا آنا تو گویا بیٹے کا آنا ہے، ایک فرق ہے، اور بعد میں ایک ایسا آنے والا آئے گا جس کا آنا گویا کہ خود خدا کا آنا ہوگا اور مالک کا آنا ہوگا. تو وہ علماء جو ان آیات کا عذر رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ مسیح ظاہری طور پہ مردے زندہ کرتا تھا، ظاہری طور پر اندھوں کو شفا بخشتا تھا، وہ بالکل اس آیت کے منطوق سے بے خبر ہیں. ان کو نہ قرآن کے طرز بیان کا علم ہے، نہ خدا تعالیٰ کی سابقہ سنتوں کا علم ہے. انبیاء روحانی زندگی بخشتے ہیں، روحانی بیماروں کو شفا بخشتے ہیں. جسمانی طور پر اگر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ قریب کے مومنوں کے لیے ہے، وہ مخالفین پر حجت کے طور پر نہیں آیا کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے موضوعات ہوئے ہیں جیسے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے شوق میں، مگر وہ محدود دائرے میں رونما ہوتے ہیں، ایمان والوں کے دائرے میں. غیروں کو ایمان بخشنے کی خاطر اس قسم کے تماشے اللہ تعالیٰ نہیں کیا کرتا. آگے کیا ہے؟ یکونو طیرا باذن اللہ و ابری الحکمہ والابرص دھوکے ہوئے سارا. تو اپنے گھروں میں کیا تم کھاتے ہو اور کیا جمع کرتے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان سے اعمال کیا اعمال اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مضمون کو بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں، اور جگہ بھی مانے یا بیان میں ہے کہ تم آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے، تم جو کھاتے اور کماتے ہو اس کا یہ انجام ہوگا. تو مراد یہ تھی کہ نبی ان کو یہ بھی خبر دیتا ہے کہ کون سی تمہاری کمائی حلال کی ہے، کون سی حرام کی ہے. جو تم ناجائز انبار لگا رہے ہو دولتوں کے، وہ قیامت کے دن تمہارے لیے جہنم کا موجب بنیں گے، اور جو تم خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کا نیک انجام کیا ہے. یہ باتیں تھیں، یہ مضامین تھے جو حکمت کے طور پر نبی کو سکھائے گئے، ہر نبی کو سکھائے گئے، اور رسول مسیح کو بھی سکھایا گیا، اور وہ آگے بیان کیا کرتے تھے کہ وہ رکھو اپنے پاس جو قیامت کے دن کام آنا ہے، ورنہ دنیا کا اندوختہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. اس کا لوگ یہ ترجمہ بنا لیا ہے کہ وہ آتا تھا کوئی تو کہتے اچھا تمہارا دال روٹی پکی تھی آج، یا دہی چاول سے روٹی کھانا کھایا تم نے، تو وہ حیران ہو کے کہتے تھے واہ واہ کس کا پتہ لگ گیا، ہمارے گھر ہم کھانا کھا کے آئے پتہ لگ گیا. وہ تو ویسے بھی بعض دفعہ اگر منہ ہاتھ دھو کے نہ آدمی آئے، کلی نہ کر کے آئے تو اندازہ ہو جاتا ہے. تو نبی کے ساتھ یہ ترجمہ کرنا نبی کی شان کے خلاف ہے. یہ لوگ سوچتے نہیں
کہ حضرت مسیح کی عزت افزائی نہیں کرتے بلکہ گستاخی کرتے ہیں، اور وہی معنی ہے جو میں نے بیان کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن کریم کے استعمال سے ثابت ہے۔ بیماری ہاں، ابرصہ سے مراد اصل میں بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ انسان خود دیکھنے سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے، اور بعض ایسی ہیں کہ لوگوں کے لیے کراہت کا موجب ہوتی ہیں، یعنی دیکھنے والے اس سے متنفر ہوتے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو تاریخی لحاظ سے متنفر کرنے والی بیماری ہے وہ اب برس ہے۔ انگلستان میں بھی برس کو کوڑی، برس مبروس کو کوڑی سمجھا جاتا تھا، اور کوڑ ہی کی قسم ہے ایک، اور یہاں تک مظالم ہوتے تھے مبروس لوگوں پر کہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی مبروس پر نظر ڈال دے تو وہ خود بھی منحوس ہو جائے گا اور اس پر اس کی بلا پڑے گی، اس لیے کسی مبروس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنا چہرہ کسی کو دکھائے، چنانچہ ان کے گلے میں گھنٹیاں باندھی جاتی تھیں، اور جب وہ سڑکوں پر چلتے تھے تو وہ گھنٹی کی آواز آتی تھی، آنے والے مسافر یا کہیں پتھروں میں اپنا منہ دے کر بیٹھ جاتے تھے یا ایک طرف آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے تاکہ یہ لعنتی شخص گزر جائے تو پھر ہم آنکھیں کھولیں۔ تو مبروس کا یہ معنی ہے کہ تمہارے گند باز تمہاری فطرت میں رچ کر تمہاری جلدوں پر ظاہر ہو گئے اور تمہارا وجود منحوس ہو چکا تھا، یہاں تک کہ دیکھنے والوں کو تمہارے حالات دیکھ کر کراہت آتی تھی۔ تو وہ اندرونی گناہ جو باہر نکل کر جلد پر ظاہر ہو جائیں اور لوگوں کے لیے قریب منظر پیش کریں، وہ مبروس کے طور پر بیان کیے گئے ہیں، برس کے طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور خود دیکھنے کی صلاحیت سے جاری ہو گئے تھے، یعنی اپنی آنکھیں ایسی تھیں کہ کچھ دیکھ نہیں سکتی تھیں، اور جب آنکھیں دیکھنا بند کر دیں تو پھر یہ گند بھی بہت پلتے ہیں اور انسان کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں اور کیا دکھائی دے رہا ہوں۔ آگے آتا ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں تورات کا مصدق بن کے آیا ہوں، اس تورات کا جو میرے سامنے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کی تائید فرمائی ہے اس کتاب کا میں مصدق ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس غرض سے آیا ہوں کہ تاکہ تم پر جو بعض باتیں حرام کر دی گئی تھیں وہ تم پر حلال کر دوں۔ اب یہ جو مضمون ہے وہ پہلے مضامین کی نفی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ میں صاحب شریعت نہیں ہوں اور ایک پرانی شریعت پر آنے والا ایک رسول ہوں جو تمہارے اختلافات کو حل کرنے والا ہے۔ اس لیے اس آیت کے اس حصے کا ترجمہ بہت ہی ضروری ہے کہ صحیح ترجمہ ذہن نشین ہو۔ حضرت مسیح خود ہی ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ میں کتاب کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ کتاب کی تکمیل کی خاطر اسے پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں مگر ایک شوشہ بھی تورات کا نہیں ٹلے گا جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے، یعنی اپنی باتوں کی سچائی ثابت نہ کر دے۔ تو میں اس غرض سے آیا ہوں کہ تورات کی وہ پیشگوئیاں جو ابھی تک حقیقت کی دنیا روپ میں ظاہر نہیں ہوئی تھیں، جن کی تعبیر ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی، وہ میرے ذریعے اور میرے ذریعے سے جو تورات کو غلبے کے سامان ہونے والے ہیں اس ذریعے سے وہ باتیں پوری ہو جائیں۔ تو مسیحیت کی جو پیشگوئیاں اور مسیحیت سے وابستہ جو خوشخبریاں تھیں وہ پورا کرنے کی غرض سے آیا ہوں، یہ معنی ہے، لیکن بدلنے کے لیے یا تنسیخ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ پھر اوہلا لما، یہ جو لفظ ہے اس کے کیا معنی ہیں، اس پر میں بتاتا ہوں کہ بعض آیات اس کی نشاندہی فرما رہی ہیں، اس کی روشنی میں یہ مسئلہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں رہتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
अलम तरा इला लज़ीना यज़ुमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक युरीदून अन यतहाकमू इला तागूत व क़द उमिरू अन यकफुरू बिहि व युरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम दुलालन बईदा। इसका तर्जुमा यह है कि क्या तू नहीं जानता उन लोगों को, या तूने नहीं देखा ऐसे लोगों को जो गुमान करते हैं कि वो ईमान ले आए हैं बिमा उन्ज़िला इलैका, उस चीज़ पर जो तेरी तरफ उतारी गई, व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, और वो उस चीज़ पर भी जो तुझसे पहले उतारी गई। ये गुमान करते हैं कि हम ईमान ले आए, लेकिन युरीदून अन यतहाकमू इला तागूत, जब मसले मसाइल की बात हो तो पाक लोगों की तरफ रुजू करने की बजाय, खुदा ताला से इल्म याफ्ता लोगों की तरफ जाने की बजाय तागूत यानी उन ऐसे रहनुमाओं की तरफ जाते हैं जिनकी फितरत में दीन के खिलाफ बगावत और शैतानी पाई जाती है। वक़द उमिरू अन यकफुरू बिहि, हालांकि उन्हें वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया गया था कि तालीम किताब के सिलसिले में शैतान मिजाज लोगों के पास न जाया करो, बल्कि वो जो अल्लाह ताला से नूर याफ्ता लोग हैं उनकी तरफ जाया करो। व युरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम दुलालन बईदा, और शैतान तो चाहता ही यही है कि उन्हें खुली खुली गुमराही में मुब्तला कर दे। फिर दूसरी जगह फरमाया वलम्मा जा ईसा बिल बय्यनाते क़ाल क़द जिअतुकुम बिल हिकमते वल उबय्यिन लकुम बाज़ुल्लज़ी तख्तलिफून फ़ीह। हज़रत ईसा ने जब उनके पास आए तो फरमाया क़द जिअतुकुम बिल हिकमते, मैं नई किताब नहीं लाया, मैं किताब की हिकमत लेकर आया हूं। वल उबय्यिन लकुम बाज़ुल्लज़ी तख्तलिफून फ़ीह, और इस गरज से आया हूं ताकि तुम पर खूब खोल दूं वाज वो बातें जिनमें तुम आपस में इख्तलाफ करते हो। फत्तकुल्लाह वातियून, बस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और मेरी अताअत करो। तो हुर्रमा का जो लफ्ज़ है, इससे मुराद ये है कि इन लोगों ने खुद ही बाज हलाल को हराम बना लिया था, और इनके उलमा की वजह से वो बातें जो जायज़ थीं वो हराम करार दे दी गई। कुरान करीम ने सिर्फ हलाल को हराम बनाने को गुनाह नहीं फरमाया, बल्कि हलाल को हराम करना भी गुनाह फरमाया है, को भी गुनाह फरमाया है, और वाज़ेह तौर पर इस बात के खिलाफ इंजार किया है। तो ये मुराद नहीं थी कि नया कोई हलाल करने वाला हुक्म नाजिल हुआ था जो पहली हुर्मतों को हुल्लतों में तब्दील कर रहा था। मुराद ये है कि लोग अमूमन मौलवी लोग बाज़ चीज़ों को जो खुदा के नज़दीक हलाल हैं हराम करार दे दिया करते हैं, और जब खुदा के अंबिया आते हैं तो उन गलत हुर्मतों को मिटाकर उनकी हिल्लतों को कायम करते हैं, उन चीज़ों की जो पहले से हलाल थीं। तो इन मानों में मसीह का एक हुक्म काम ये था कि वो लियुबय्यिन लकुम बाज़ुल्लज़ी तख्तलिफून फ़ीह फत्तक़ू, कि तुम्हारे दौरान जिअतुकुम बिल हिकमति व लियुबय्यिन लकुम बाज़ुल्लज़ी तख्तलिफून फ़ीह, ताकि इख्तलाफात के मामले में मैं हकम बनूं। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले मसीह के लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए हैं कि वो हकम अदल बनेगा। उन बातों में जिनमें लोग इख्तलाफ करते हैं उनमें वो हक से फैसले करेगा। तो यहाँ हलाल हराम की जो बहस है उसमें कोई नया हलाल हराम नहीं है, बल्कि खुदा के हलाल हराम को अपनी असली शक्ल में दिखाने के लिए हज़रत मसीह तशरीफ लाए थे। चुनांचे हज़रत मसीह की इंजील में कोई एक भी नया हुक्म नहीं मिलता, कोई एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पहले शरीयत ने हराम करार दी हो और हज़रत मसीह ने हलाल करार दे दी हो। इसलिए जब इनसे गुफ्तगू होती है सूर की हुर्मत के मुतालिक, तो जब भी मैंने पूछा दिखाओ हज़रत मसीह ने कहा सूर को हलाल करार दिया, कोई आयत नहीं है। तो वही हराम है जो पहले था, वही हलाल है जो पहले था। उनके इख्तलाफात पर हकम बनकर आए और उनके बनाए हुए मसनूई हरामों को हलाल करार दिया। ये है आज तक का सबक।
وہاں سے انگلی کی انگلی اٹھ گئی ہے، اس لیے اجازت چاہتا ہوں. باقی انشاءاللہ کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.